اسلام میں حلال اور حرام کا تصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مجھے چند سال پہلے جاپان جانے کا موقع ملا۔ وہاں ایک مجلس نے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ خنزیر کے گوشت میں فلاں فلاں بیماریاں پائی جاتی ہیں اور یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ ہم جاپان کی حکومت اور یہاں کے سائنسدان اور یہاں کی جو مختلف سائنسی ترقیاں ہیں، ہم لوگوں نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ مختلف کیمیکلز کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے ان خرابیوں کو ہم دور کر دیتے ہیں، تو کیا اس کے بعد اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا؟ تو پھر مجھے اس میں شامل ہونا پڑا اور یہ بات بتائی گئی کہ دیکھیے، جب بھی ہم حرام اور حلال کے بارے میں سوچتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو بنیادی تصور سمجھ لینا چاہیے۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں ہم اس کے بنیادی تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے حرام، ہم اسی کو پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرام کا جو لفظ ہے یہ حرمت سے بنا ہے، اور حرمت اسی سے ہم ایک معنی عزت کا اختیار کرتے ہیں، اسی سے ایک لفظ ہم احترام کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دنیا کی سب سے مبارک مسجد حرام، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، گویا کہ سب سے زیادہ حرمت والی مسجد۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، مکہ کی مسجد کو اور مدینہ کی مسجد کو، ان دونوں کو ہم حرمین شریفین کہتے ہیں کہ دو حرمت والے مقامات، دو حرمت والی مسجدیں۔ اسی طریقے سے جو 12 مہینے سال میں آتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں ہم حرمت والے مہینے سمجھتے ہیں۔ ایک کا تو باقاعدہ نام ہی محرم الحرام رکھا جاتا ہے اور لوگ اسی اعتبار سے اس کو یاد بھی کرتے ہیں، یعنی حرمت والا محرم۔ اسی طریقے سے حج کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو حرمت والا یعنی عزت والا مہینہ قرار دے کر اس میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا حرام کر دیا، منع کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم یہ حرمت کا جو لفظ ہے مختلف حوالوں سے استعمال کرتے ہوئے کبھی کسی جگہ کو محترم بنا دیتے ہیں، کبھی کسی وقت کو محترم بنا دیتے ہیں، کبھی کسی شخصیت کو محترم بنا دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو محترم بنا دیتے ہیں۔ تو آئیے حرام اور حلال کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ اصل حرمت اور اصل عزت کس چیز کی ہے، کس بات کی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو حرمت کے اعتبار سے نہ مسئلہ خنزیر کا ہے، نہ مسئلہ سود کا ہے، نہ مسئلہ چوری چکاری کا، قتل و غارت گری کا، یا مختلف قسم کے گوشت اور کھانے یا نہ کھانے کا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ منع کرنے والا کون ہے۔ اگر آپ اس کی معلومات لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہر اس حرام کو حرام کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہو۔ گویا کہ وہ چیز بذات خود مقصود نہیں ہے کہ اسے استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اصل بات جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ یہ کہ اس کا حکم کس نے دیا ہے۔ ہم اس ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کے حکم کی پاسداری میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ کائنات چونکہ اللہ کی ہے،
وہ اس کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، اور اس کی کائنات میں اسی کا حکم چلے گا، اور ہم اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے جو اس نے کہا ہمیں اس حکم کو ماننا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر اس نے یہ کہا کہ یہ کام کرو تو ہمیں وہ کام کرنا ہے، اور اگر اس نے کہا کہ یہ کام نہ کرو تو ہمیں اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے اس حکم کو نہیں مانتا کہ جس میں اس نے کسی کام کو کرنے کے بارے میں کہا ہے، تو در حقیقت وہ بھی ایک حرام کام کر رہا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مومن مرد اور عورت پر دن میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا یہ فرض ہے۔ ایک شخص جان بوجھ کر انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو نماز ادا نہیں کروں گا، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور کوئی شخص جان بوجھ کے انکار کر دیتا ہے کہ میں تو روزے نہیں رکھوں گا، تو در حقیقت اس نے ایک حرام کام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا تھا اور اس نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کام تم نے کسی صورت میں نہیں کرنا۔ کسی انسانی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی انسانی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے کسی فرد کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لڑائی جھگڑے کے موقع پر غصے کی حالت میں گالی نہیں دی جا سکتی، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، چوری کرتے ہوئے کسی کا مال حاصل نہیں کیا جا سکتا، کسی کی زمین پلاٹ پر ناجائز قبضہ نہیں کیا جا سکتا، لین دین کے وقت دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مشکل حالات میں ذخیرہ اندوزی اللہ رب العزت نے اس کام سے منع کر دیا ہے اور اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ محرم رشتوں کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنے کی جو بنیادی شرائط ہیں، اگر کسی شخص نے ان شرائط کا خیال نہ رکھا اور بدکاری کے راستے کو اختیار کیا اور گناہ کے اور جسم فروشی کے راستے کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کر دیا ہے۔ محرم رشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، ان رشتوں میں سے کسی رشتے کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے دیگر کام جس میں یہ کہا گیا کہ خون نہیں پیا جا سکتا، چاہے وہ کسی حلال جانور کا ہی کیوں نہ ہو، سود نہیں استعمال کیا جا سکتا، اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے ہر وہ جانور جسے درندہ قرار دیا گیا ہے، جس کی علامت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے، اور ہر وہ درندہ جس کے 2 نوکیلے دانت ہیں جو اس کے منہ میں ہوا کرتے ہیں، اور جیسے بلی اور شیر اور چیتا اور اس قسم کی جتنے بھی جانور ہیں جن کے منہ میں 2 نوکدار نوکیلے قسم کے دانت ہوا کرتے ہیں، کچلیاں بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور بھی کئی نام اس کے لیے جاتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام جانور، ان کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا زیادہ کہ آخر ان کاموں سے، ان باتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں منع کر دیا ہے۔ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ رب العزت نے ہمیں ان کاموں سے منع کر دیا ہے؟ اگر یہ بات کنفرم ہو جائے، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے پتہ چل جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان سے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے یہ والے کام منع کر دیے ہیں اور یہ والی چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے، تو بس ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ لیکن حکمت کو جاننے کے لیے اس پر تحقیق کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص شراب کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، خنزیر کے گوشت کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، یا ان درندوں کے گوشت کے استعمال کے بارے میں تحقیق کرتا ہے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے
ان چیزوں کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شخص دیانتدارانہ طریقے سے ان باتوں پر تحقیق کرے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت سے زیادہ علم رکھنے والی کوئی دنیا میں ہستی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا وہی اللہ ہے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہے۔ اس لیے اس اللہ نے جب کسی چیز کے بارے میں منع کر دیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسا نقصان موجود ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں پر وہ چیز منع کر دی ہے۔ ہم نے جیسے حلال اور حرام کے بارے میں یہ بات جانی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اور رمضان کے مہینے میں تو بطور خاص اس بات کو دہرایا جاتا ہے، بار بار یاد دلایا جاتا ہے، جس سے زیادہ بہتر طریقے سے حرام اور حلال کا معنی واضح نہیں ہوتا کہ ہم صرف نقصان دینے والی چیزوں سے نہیں بچتے، بلکہ اللہ کے حکم پر تو ہم فائدہ دینے والی چیزوں سے بھی بعض اوقات اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جیسے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ احرام باندھ لیا حج کے موقع پر تو احرام کی حالت میں کسی درخت کا جو ہے وہ پتا توڑنے اور کسی جانور کا شکار کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے جسم کا کوئی بال بھی جو ہے وہ کاٹا نہیں جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا، حالانکہ یہ کام تو جائز ہوتے ہیں۔ اس لیے حرام اور حلال کے بارے میں بنیادی تصور یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ رب العزت نے ان کاموں سے ہمیں منع کر دیا ہے؟ بس اس کی تحقیق ضرور کریں، قرآن مجید میں دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے اس کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ بات بالکل واضح انداز میں پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان باتوں سے اور ان کاموں سے ہمیں منع کر دیا ہے تو پھر بغیر کسی توقف کے، یعنی پھر ذہن میں یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کروں اور میں یہ کام کیوں نہ کروں۔ بس اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے وقت اور فوری طور پر اس بات کو مان لینا چاہیے، اور اس ہر غلط بات سے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، اور ہر اس کام سے بھی کہ جو بذات خود غلط کام نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم آ گیا کسی خاص وقت کے لیے اور کسی خاص کیفیت میں، تو اس کیفیت اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو نماز کے دوران نہ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، نہ کسی کی بات کا جواب دیتا ہے، حتیٰ کہ کسی کے سلام کا جواب بھی وہ نہیں دیتا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ نے اس حرکت سے اور اس کام سے نماز کی حالت میں منع کر دیا ہے۔ تو جس طرح نماز کی حالت میں ہم کچھ کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، روزے کی حالت میں کچھ کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، حج کے احرام کی حالت میں کچھ کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پوری زندگی میں کچھ باتیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے اپنے آپ کو ہمیں روک لینا چاہیے۔ مزید غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی کہ جن جن باتوں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے وہ انسانوں کے لیے زیادہ مفید ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہ انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور جن باتوں سے جن کاموں سے انسانوں کو منع کیا ہے لازماً ان باتوں کو نہ کرنے میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور موجود ہے، اور ان کاموں کو اختیار کرنے میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، اور دنیا میں اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی اور ذہنی طور پر نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، آمین۔